نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل پینے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ ہے کثرت حیض کا علاج، یعنی کہ ماہواری کا زیادہ ہونا۔ یہ اکثر بیماریوں میں شکایت ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: خون کی مقدار معمول سے زیادہ خارج ہو، خون زیادہ عرصہ تک جاری رہے، 1 ماہ میں چند بار خون آئے، اور اس کی 3 اسباب ہیں۔ 3 اسباب ہیں اس کے۔ پہلا اسباب تو یہ ہے کہ کثرت حیض کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمام بدن خون سے پر ہوتا ہے اور طبیعت اس کو رفع کرنا چاہتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کثرت حیض کی دوسری وجہ خون کی رقت و حدت ہے، یعنی کہ خون کا پتلا ہونا یا خون کی رفتار کا تیز ہونا، اور تیسری وجہ یہ ہے کثرت حیض کس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ خون میں ماہیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، جن سے وہ قوت ڈھیلی اور کمزور ہو جاتی ہے جو رگوں کے منہ کو بند رکھتی ہے، اور جن سے خون کا قوام رقیق ہو جاتا ہے، یا خلطہار سداوی کا غلبہ ہو جاتا ہے جس سے رگوں کے منہ کھل جاتے ہیں، جس طرح یہ صفرا کے غلبہ سے کھل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ورم رحم، بواسیر رحم، کرو رحم، بسور رحم یا میلان رحم ہوتے ہیں۔ سرطان، ورم خصیت الرحم، دیگر ذات امراض مثلاً امراض طحال یعنی کہ تیلی کے امراض، امراض جگر، ورم گردہ یعنی کہ مرض ٹی بی کی وجہ سے بھی یہ کثرت حیض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نیز کثرت دماغ، کثرت غم و غصہ وغیرہ میں بھی اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ کثرت حیض کا سقاط یا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ عمومی علامات اس کی کیا ہے؟ مریضہ کمزور ہو جاتی ہے، چہرہ کا رنگ زرد اور بدن پر خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، خون کبھی قطرہ قطرہ آتا ہے، کبھی ایک ہی مرتبہ ہو جاتا ہے، ناک اور کمر میں درد، سر میں درد، ہاضمہ خراب اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، شدت ضعف کی وجہ سے نشی تاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن خفت مرض کی صورت میں یہ علامتیں اتنی زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تشخیص کیسے کرنی ہے کہ سب سے پہلے تشخیص کہ جس کے اندر خون کا غلبہ زیادہ ہے وہ حیض کی صورت میں خارج کرنا چاہتا ہے جسم۔ اس کی علامات یہ ہے کہ چہرہ کا تمام بدن خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تمام بدن کی رگیں اکھڑی ہوئی ہوتی ہے، باوجود کثرت حیض کے بدن ویسا ہی کبھی رہتا ہے۔ اگر جتنا مرضی خون حیض کے راستے خارج ہو جائے لیکن وہ کمزوری نہیں ہوتی، جسم ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، اور رنگت میں بھی ویسی ہی سرخی اور تازگی ہوتی ہے، زردی اور سفیدی نہیں آتی۔ دوسری وجہ جو کہ رقت اور حدت کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ ہے کہ بدن ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے۔ حیض کی راہ میں خون خارج ہوتا ہے، وہ رقیق اور جلتا ہوا ہوتا ہے، نیز وہ جلد خارج ہوتا ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے یہ ماہیت اخلاق یعنی کہ ماہیت کی تبدیلی کی وجہ سے اخلاق کے غلبہ کی علامت یہ ہے کہ شب کے وقت عورت صاف روئی لے کر اندام نہانی رکھے، لیکن اس روئی کو آگ سے اچھی طرح گرم کر لے تاکہ رحم کی رطوبتوں کی رنگت کو پوری طور پر جذب کر سکے اور یہ پاک صاف ہو جائے۔ پھر اس روئی کو سایہ میں خشک کر کے رکھیں۔ دیکھیں اس روئی میں خلط غالب کا رنگ نظر آئے گا، چنانچہ اگر رنگ سیاہ، سبز یا نیلا ہو تو سمجھے کہ خلط سداوی ہے، اور اگر رنگ زرد ہو تو غلبہ صفرا ہے۔ بلغم کے غلبہ کے وقت سارے رنگ کم ہوتے ہیں، گاہے روئی کا یہ رنگ پانی سے دھونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو انتظار ہوگا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاج یہ ہے کہ اس کی آپ نے صرف 5 چیزیں لینی ہے۔
संगे जराहत 2 तोले, गेरू 2 तोले, फटकरी बलिया यानी कि फटकरी लेकर 2 तोले उसको तवे पर रख लें, उसको भून लें। जब वो भून जाएगी ये बलियां हो जाएगी, उसके भी 2 तोले लेने हैं आपने। इसका स्फोग बनाना है। ये टोटल इसकी 12 पुड़ियां बनानी है आपने। 6 तोले हो जाएगी, आधा आधा तोला की 12 पुड़ियां बनानी है। उसके बाद एक पाव आपने कीकर का छिलका लेना है यानी कि पोस्ट कीकर, और एक पाव लेना है कीकर के पत्ते यानी कि बर्फ कीकर, और 3 किलो आपने पानी लेना है। ये दोनों चीजें पोस्ट कीकर और बर्फ कीकर ये पानी में डाल देना है, और इसको कम से कम 5 से लेकर 6 घंटे तक इसको डुबोए रखें। उसके बाद इसको नथार लें और अच्छे ब्रीक से कपड़े से इसको छान लें, और पानी साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद इसमें हस्बे जायका शहद डालें, और 1 पूरी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को उस पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन इसका आराम आ जाएगा। अगर पहले दिन फर्क ना पड़े तो दूसरे दिन जो बकिया 6 पुड़ियां 3 पुड़ियां हैं वो ले लें, यानी कि एक दिन में 3, अगर मर्ज ज्यादा हो तो 6 भी खा सकते हैं। और इसी तरीके से उम्मीद है कि अल्लाह के घर पहले दिन ही फर्क पड़ जाएगा। अगर ना पड़ा तो दूसरे दिन वो जो 6 पुड़ियां बकाया बची हैं वो ले लें, तो इंशाअल्लाह दूसरे दिन बिल्कुल मरीजा तंदुरुस्त हो जाएगी और आइंदा के लिए मर्ज उसके नजदीक भी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो जिस हजरात ने अभी तक मेरा चैनल हकीम खान हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिलती रहे। और इसको लाइक करें, शेयर भी करें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।